یہ بات ہمیں ریزرویشن کی طرح اہم ہو جائے گی. کسی ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے ایک لمبی مدت تک حکومت کی اور انگریز سن 1600 میں تجارت کے نام سے اپنی شاکرانہ چال لے کر ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قابض ہو جاتا ہے اور مسلمانوں پر خاص طور پر اور تمام ہندوستانیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگتے ہیں. اسی طرح سے ان کی عبادت پر ان کی امور پر پابندیاں عائد کی جانے لگتی ہیں اور اس قدر بدمش اور چور ہو چکے ہوتے ہیں کہ نہ کوئی راجا کا خیال جاتا ہے نہ کسی مہاراجا کا. بہرحال جب سر پانی سر سے اوپر لے جاتا ہے تب مسلمان اور تمام ہندوباسی اس انگریز کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے کشمکش اور ملت کو مشقت میں لگ جاتے ہیں. یہاں تک کہ جہاد کا فتویٰ بھی لاگو کیا جاتا ہے. بالآخر ان تمام ہندوباسیوں کی کوشش سے سن 1947 آج کا دن یعنی 15 اگست کو انگریز یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اندر اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا کہ اس جنگ آزادی میں ہی تو تمام مذہب کے لوگوں نے شرکت کی لیکن مسلمانوں نے جس طرح کی قربانیاں پیش کی جس طرح نے اپنی جانیں نچھاور کر دی جس طرح سے مال و دولت قربان کر دیے یہ سوچنے کی بانسبت کے آسمان و زمین کا فرق ہے. اور مثال کے طور پر اگر غیر مسلم ہے ان کی بات کی جائے ان کی فہرست بھی بڑی ہے جیسے سبھاش چندر بوس مہاتما گاندھی اسی طرح سے اور کئی سارے ہوں گے. لیکن اگر مسلمانوں کی فہرست کے تک نظر بڑھائے تو ان کی فہرست ہی لکھنے میں کئی ایک آدھ سو پڑھنے ایک آدھ سو صفحات لگ جائیں گے. میرے بھائی کو اور ان میں سے اکثر جو ان کا طبقہ تھا وہ طبقہ علماء تھا. یہ علماء کرام نے نہ جانے کتنے علماء کرام نے کالا پانی کی سزا کو قبول کر لیا. نہ جانے کتنے علماء کی پیٹ پر کوڑے بچائے گئے. نہ جانے کتنا علماء کے مرد کے ہاتھ ڈال دیا گیا. میرے بھائی اور دوستوں لیکن افسوس کی بات ہے آج جن علماء نے آج جن طلباء نے اس سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان من تن سب کی قربانیاں پیش کر دی اپنے آپ کو نچھاور کر دیے مال دولت کو نچھاور کر دیے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیے. آج انہیں علماء کرام سے ہندوستان کے دیش بھکت ہونے کی سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے. آج ان طلباؤں سے ہندوستان کو محبت کرنے کی دلیلیں اور سبوت مانگے جا رہی ہیں. آج علماء کرام کو مشکوک نکالنے سے دیکھا جاتا ہے جن علماء کرام نے آخری خطرہ تک اپنے خون کے آخری خطرہ تک بہا کر کے ہندوستان کو آزاد کیا تھا. آج جن مسلمان نے جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک کنارے رکھ دیا تھا اور اس جنگ آزادی میں کچھ پڑے تھے. میرے بھائی اور دوستوں بڑے بڑے علماء کرام شامل ہے. نام گنانے کا وقت نہیں ہے مختصر اسی لیے میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں جس طرح سے مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی اور جس طرح سے مسلمانوں نے اپنے انسان اپنے جان کو نچھاور کر دیا تھا ان کے لیے کسی شاعر نے کیا کہا ہے جب وقت پڑا تھا گلشن میں مجھ سے ہی لہو کا دام لیا. جب وقت پڑا تھا گلشن میں مجھ سے ہی لہو کا دام لیا. میرے ہی لہو کے چھینکوں سے ولی بھی منائے ہوئے بڑے. میرے بھائی دوستوں اب وقت آ چکا ہے کہ ہم تمام ہندوباسی چاہے ہندو ہو یا مسلم کرسچن ہو یا عیسائی کرسچن ہو یا یہودی یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو تمام لوگ مل کر کے ایک جٹ ہو کر کے اس ہندوستان کی ارتقاء و ارتقاء کے لیے اگر کوشش نہ کرے تو وہ وقت بہت دور نہیں ہے کہ ایک قوم اٹھانے کے لیے کر سکیں گے ہندوستان اٹھانے کے لیے کر سکیں گے. اسی لیے کال کر کہا ہے وقت ابھی ہے بدل ڈالو نظام حسن وقت ابھی ہے بدل ڈالو نظام حسن ورنہ یہ قوم اٹھانے کے لیے کر سکیں گے. میرے بھائی اور دوستوں آخر میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آج جو ہم لوگ آزادی منا رہے ہیں یہ یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ہی بڑا تحفہ اور انعام ہے. لہٰذا سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے پھر
उन सारे मुजाहिदीन को, तमाम मजहबों के मानने वाले खुसूसन उलमा इकराम को अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे कि उन्होंने हमें इतना बड़ा तोहफा दे रखे, अपनी जान के बदले, माल के बदले, जिंदगी के बदले, यहाँ तक कि उनके तारीफ बताती है कि उनके एक एक दाढ़ियां नोची गई थी, एक एक बालों नोचे गए थे, नाखून उखाड़े गए थे, जिस पर कोई ऐसी जगह नहीं थी कि उनको घोड़े के निशान में लगता हो। लिहाजा सारी कुर्बानियों के जरिए जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, जिन्होंने हमें खुशी मुहैया की है, लिहाजा उनको अपनी दुआ में शामिल रखना है, उनको याद जरूर करना है। आखिर में मैं कहना चाहूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इस मुल्क में चैन सुकून से रहने और इस मुल्क में अपने आजादाना तौर पर जिंदगी से बसर करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे हिंदुस्तान को जो हमारे माता वतन है, उस वतन को दिन दुगुना रात दोगुना तरक्की और इंतकाल अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ीला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।